السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، ایک مرتبہ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب قدوس کی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میرا اللہ میرے دیکھنے والوں، سننے والوں، چاہنے والوں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین الہی آمین۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے ناظرین کرام، ایک خوبصورت واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس سے ہم سن کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذریعے سے کسی انسان کی اصلاح ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کے صدقے میری اور آپ سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ مدینہ کی ایک بستی کے اندر ایک عورت کا وصال ہو گیا، عورت انتقال کر گئی۔ عام روٹین کے مطابق جب کوئی وصال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس عورت کے غسل کے لیے بھی ایک غسال عورت کو بلایا گیا، یعنی کہ غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا۔ جب اس عورت نے اس مری ہوئی عورت کو غسل دینا شروع کیا تو ساتھ غسل دینے والی عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے ایک الزام لگایا، ایک تہمت لگائی اس عورت پہ جو مر چکی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ وہ جو عورت غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ اس کا ہاتھ اس قدر سختی کے ساتھ چپکا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو کھینچتی تو میت گھسٹتی تھی، ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ دیگر عورتوں نے مل ملا کے اس کے ہاتھ کو مروڑا، کھینچا، یعنی کہ جدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ جدا نہیں ہو رہا۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، اب مشورے ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس کا ہاتھ اس عورت کی ران سے کیسے جدا کیا جائے۔ ہوا یہ کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اب صلاح مشورے کے دوران یہ بات طے پائی کہ یا تو اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفن کر دیا جائے، یا پھر اس عورت کا جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے جس کے ساتھ اس عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ مگر ہاتھ کٹوانے کے لیے وہ عورت خود تیار نہ ہوئی، جو غسل دینے والی عورت تھی اس کے اہل خانہ بھی تیار نہ ہوئے کہ نہیں، ہم اپنی بیٹی، اپنی بہو کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ اور مری ہوئی عورت کے جسم کا حصہ کٹوانے کے لیے اس کے اہل خانہ تیار نہ تھے۔ دن گزر رہے تھے اور میت جو لیٹ ہو رہی تھی اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت کے قاضی تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ لوگ حضرت امام مالک کے پاس گئے، جا کر کے یہ سارا ماجرا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ چلے اور اس گھر کے اندر پہنچے جس گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں وہ میت موجود تھی اور میت کے ساتھ چپکی ہوئی ہاتھ لے کر کے وہ عورت موجود تھی۔ آپ نے سارے معاملے کو دیکھا، ماجرے کو سمجھا۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے سوال کیا، یعنی کہ غسال عورت سے، غسل دینے والی عورت سے۔ حضرت امام مالک سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے اس عورت کے متعلق کوئی بات کی ہے؟ اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں، میرے ساتھ جو عورتیں اس کو غسل دے رہی تھیں، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو بات تو نے کی ہے اس پر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ یعنی کہ یہ جو بات تو کہہ رہی ہے کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، کیا کوئی تیرے پاس گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ واقعتاً اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا؟ وہ عورت کہنے لگے حضور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس مرد نے تجھے یہ بات بتائی کہ اس عورت کا میرے ساتھ ناجائز تعلق ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، مرد نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ فرمایا کیا اس عورت نے خود یہ تجھے بتایا تھا کہ میرا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں حضور، مجھے اس عورت نے بھی نہیں بتایا تھا۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو، یعنی کہ غسال عورت کو، غسل دینے والی عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب
حضرت امام مالک نے فیصلہ سنایا، لوگوں نے 80 کوڑے مارے اس عورت کو جو غسل دینے والی عورت تھی، جس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کو جب 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ میت سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اس عورت پہ تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، اس صورت کے اندر سزا کے طور پہ اس کا ہاتھ اس کے ساتھ چپک گیا۔ پیارے ناظرین کرام، اس واقعہ کو سمجھ کر کے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں۔ ہم کسی پہ الزام لگاتے وقت نہیں سوچتے، ہم کسی کو الزام دیتے وقت، کسی پہ تہمت لگاتے وقت، ناجائز بات کسی کے متعلق کہتے وقت ہم نہیں سوچتے، ہم بلا دھڑک کسی پہ الزام لگا دیتے، جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے کسی پہ تہمت لگاتے ہوئے، بلکہ اگر کسی کا راز ہاتھ میں آ جائے بھی وہ بھی کسی کے ساتھ ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ رب قدوس کی بارگاہ مقدسہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا